قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذیشان رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی ان کوریا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری طرف سے، شعیب بھائی کی طرف سے، میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک، اور کوشش کیجیے کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کریں اور اللہ پاک آپ کے صحت میں، کام میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم جمعہ کی نماز جو ہے ہماری سینٹرل مسجد جو ہے اتوان، وہاں پہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی وہ مسجد دکھائی جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ وہاں پہ کیسے ایک ملٹی کلچرز جو ہیں لوگ وہاں پہ آتے ہیں مختلف ملکوں سے، جو یہاں پہ کوریا میں کسی بھی ویزے پہ ہیں اور وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلے چلتے ہیں۔ تو ہم ابھی جا رہے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہیں، عامر صاحب اور رانا صاحب ہیں، اور ان کے پاس جائیں گے۔ ان کے پاس گاڑی ہے، وہاں پہ ہم گاڑی پہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ بذریعہ گاڑی ہم جو ہے وہ ہم اتوان جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنی مسجد میں اپنی جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ تو جی ناظرین، ہم جا رہے ہیں اب اتوان کی طرف۔ جی ناظرین، اس روڈ سے ہم اتوان جائیں گے، چونکہ ہمارے گھر سے اتوان جانے کے لیے کافی روٹس ہیں، لیکن ہم یہ روٹ اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دریا کے بالکل ساتھ ساتھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس روڈ پر آنے جانے سے، جس طرح ہم جب بھی کام ہوتا ہے اتوان تو اس روڈ سے جاتے ہیں، تو نیویگیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم وداؤٹ نیویگیشن جو ہے وہ یہ ٹریول کرتے ہیں اس روٹ سے، یہ بآسانی ہم پہنچ جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی مشکلات راستے میں جو ہے وہ درپیش نہیں ہوتی۔ اور اس روڈ میں ایک خاصیت بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بہت سموتھ ہے، اور کوئی اس میں ٹریفک جیم نہیں ہوتا ہے، سگنلز بہت کم ہیں، اور بآسانی جو ہے وہ ہم اپنا سفر طے کر سکتے ہیں۔ بلند و بالا خوبصورت عمارتیں، ہر طرف سبزہ، ہر طرف ہریالی، دیدہ زیب جو سین ہے وہ آپ دیکھنے کو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ویو جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے، تو بہت ہی سفر آسانی سے گزر جاتا ہے۔ پردیس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کا انتظار بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ اس کی ظاہر وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم مسجد میں جائیں گے تو اپنی پاکستانی جو ہمارے فارنرز ہیں، جو پاکستانی یہاں پہ کوریا میں مقیم ہیں، ان سے ہم ملتے ہیں، اور بہت سی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے امیگریشن کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، کوریا میں رہتے ہوئے اپنی ایمبیسی کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان میں کوئی اگر امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے، اور بے شمار دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں، خبریں، ان پہ تبصرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ ٹریٹ دیتے ہیں۔ اور بات جو ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو وہ ایک اپنی برتھ ڈے والا جو دن ہوتا ہے اس کے علاوہ، مطلب اگر آپ کی برتھ ڈے تھرسڈے کو ہے تو آپ فرائیڈے کو اس لیے منا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی برتھ ڈے پہ پہنچ سکیں، آپ سیلیبریٹ کر سکیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس خوشی کو دوبالا کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دل کی باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ تو جمعہ کا دن بہت ہی خاص ہوتا ہے پردیسیوں کے لیے، خواہ وہ ساؤتھ کوریا میں ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ہوں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں ہوں، اور خاص کر
جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر تو ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اور ہم بھی یہی جو ہے آس لے کر، یہی امید لے کر کہ آج جمعے کا دن ہے تو کافی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی، دوستوں سے جو پورے ویک جو ہیں مصروف رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اور جمعے والا دن جو ہے وہ ان کے لیے اپنوں کے ساتھ، اور کچھ دوست جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جمعے کا دن گزارتے ہیں، اور فیملیز کو جو ہے وہ ادھر لنچ کرواتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی جمعے کا دن جو ہے وہ ہم پردیسیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے دائیں بائیں ویڈیو بنانے کا واحد مقصد صرف اپنے دیکھنے والوں کو یہ دکھانا ہے کہ کیسے یہاں کے ایک عام شہری سے لے کر ایوان بالا اور حکومتی اداروں سے لے کر پرائیویٹ ادارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری ایمانداری اور دل جمعی سے ادا کرتے ہیں، کیسے یہ لوگ وقت کے پابند اور نفاست پرست ہیں۔ ان کے لیے اپنا ملک اور قوم اولین ترجیح ہے، جس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دریا کے دونوں جانب کناروں پر واکنگ ٹریک، سائیکل ٹریک دیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جہاں جگہ زیادہ میسر آتی ہے ان کو، وہاں پہ کھیل کے میدان بھی اسی کنارے پر دیے گئے ہیں۔ اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منظم اور ترقی پذیر ممالک اپنی عوام اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت کیسے تیار رہتے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں۔ ابھی تازہ صورتحال دیکھ لیجئے آپ کہ یہاں باقی ممالک کی طرح سیلاب کی اتنی بری صورتحال نہیں، جس کی خاص وجہ صرف اور صرف ان کا سیوریج سسٹم اور نکاسی آب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بہت قابل ذکر اور قابل فہم ہے ان ممالک کے لیے جو ابھی ترقی کی نئے نئے منازل طے کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی سسٹم اور سیکیورٹی ادارے یہاں ساؤتھ کوریا میں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کے کرائم کی صورت میں مجرم کو ثبوت سمیت، اور یہاں ساؤتھ کوریا کی ایک خاص بات جو میرے نزدیک بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اور یہاں کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کے کرائم کی صورت میں مجرم کو ثبوت سمیت صرف چند گھنٹوں میں گرفت میں لے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر گلی میں، ہر گھر میں، دفاتر میں اور باقی تمام اداروں میں سیکیورٹی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور لوگ بھی اتنے حب الوطن ہیں کہ کسی کی چیز کو صرف اسی کا ہی حق سمجھتے ہیں، اسے چرانے یا چھیننے کا تصور تک نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی منظم اور محنتی قوم ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ اس تمام سسٹم کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، اور جس کے ذریعے کوریا کی حکومت اپنے نئے نئے قوانین اور اصولوں کو بھی وضع کرتی ہے، اور یہی ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ دیکھیے بلند و بالا خوبصورت عمارتیں، خوبصورت ٹریک، خوبصورت ندی نالے، ان میں کوئی کہیں بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی۔ ندی نالوں کا پانی اتنا صاف ہے کہ یہاں آبی جانور آپ کو تہ تک نظر آئیں گے، مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہاں پہ جو انہوں نے ایک اپنے حکومت کی طرف سے، اپنی میونسپل کمیٹی کی طرف سے مختلف دریاؤں میں جو آبی جانور ہیں وہ اپنی طرف سے بھی جو ہیں وہ پالتو ٹائپ وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس دریا کی خوبصورتی کو جو ہے وہ مزید اضافہ کرتے ہیں اس میں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم گھر سے نکلے ہیں اور ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, یہاں پہ اتنی دور آ کے تھوڑا سا ٹریفک کا ہمیں وہ محسوس ہوا کہ ٹریفک تھوڑی جیم ہوئی, لیکن وہ اس لیے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ جو آپ کو ٹریک نظر آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ کسی نے لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, اور کسی نے اسٹریٹ جانا ہے, اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی رکاوٹ بنی تھی. اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ پل جو ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ سٹی آف برج ہے جو سول ہے, اتنے پل ہیں کہ اگر آپ کے پاس نیویگیشن نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ 2 سے 4 منٹ بھی ڈرائیو نہیں کر سکتے ود آؤٹ اینی نیویگیشن. اور چونکہ آپ کو پہلے میں جیسے بتا چکا ہوں کہ اس راستے سے ہمارا جو ہے وہ یہ جو بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں ان کا ماشاءاللہ 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ اسی راستے سے جاتے ہیں, ان کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نیویگیشن ہو یا نہ ہو, یہ بالخصوص ایتوان مسجد میں جانے کے لیے. عمارتیں دیکھیں, فلیٹس دیکھیں, اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کو بھی سپورٹ کرتی ہے. جو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بلڈرز جو ہیں ان کو بھی وہ سپورٹ کرتی ہے, کنٹریکٹر جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے, تاکہ وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے محنت سے کام کریں اور لوگوں کو روزگار بھی مہیا کریں. ہمارے دائیں جانب دریا کے دوسری طرف ریلوے ٹریک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں پہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ KTX جا رہی ہے, اور یہ KTX کوریا کی سب سے تیز ترین جو ہے وہ ٹرین ہے. اور ایک منگوا ہے جو اس سے ایک ITX ہے, اور یہ بہت سپیڈ سے جاتی ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پلوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے. اور یہ جو آپ نیچے پل سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ جب سیلاب آیا تھا تو یہ سیلاب میں ڈوب گیا تھا. ابھی حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اوپر جو چوپر ہیں وہ ڈفرینٹ اپنے جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں مصیبت میں نہیں, پریشان تو نہیں ہیں, لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں, اور ایک اوپر سے خلائی ویو لے رہے ہیں تاکہ جائزہ لیا جا سکے کہ اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ کس طرح اس چیز کو بہتر بنانا ہے. ابھی ہم ایتوان کے کافی قریب ہیں, تقریباً تھوڑی دیر میں ہم ایتوان میں پہنچ جائیں گے. مسجد کے بالکل ہم قریب اب پہنچ گئے ہیں. یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوریا میں اولڈ کنسٹرکشن سٹائل گھر موجود ہیں, اور یہ ایتوان کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے, اور کافی پرانی عمارتیں ہیں جو لوگوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں. جی ناظرین, ساتھ ہی ساتھ ہم نے فائنل ٹرن لے لیا, اور یہ مسجد کے بالکل سامنے ہے. بالکل جی ہاں, یہ مسجد والی گلی ہے. یہاں پہ ہم سیدھے جا کے لیفٹ پہ جو ہے وہ اندر ٹرن ہو جائیں گے مسجد کے اندر. یہ جہاں سے ٹیکسی خانہ, یہاں پہ ہم مینز ریسٹ روم اور وضو. جی نیچے جائیں گے بیسمنٹ میں. دیکھ سکتے ہیں وضو کر لیا الحمدللہ, اور ابھی ہم مسجد میں جلدی سے انٹر ہو جائیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے اور بعد میں جگہ نہیں ملے گی, اور جلدی جلدی ہمیں اندر جانا پڑے گا. پہلے جو خطبہ ہے وہ انگلش میں سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد عربک اور کورین لینگویج میں ہوگا. الحمدللہ مسجد میں انٹر ہوں گے. In the presence of Allah, we will either attain the eternal reward or be subject to the painful torment. Dear Muslim brothers and sisters, believing hereafter is the most important principle that directs our life and gives meaning and value to it. Because the person who believes in the hereafter is aware that the case of material happiness is in this world.
this consciousness and faith, one tries to live a life that seeks the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We should be keeping in mind that the hereafter is other and endless. We should not be among those who prefer life in the world to the life in the hereafter. We should properly perform the requirements of servitude to the Allah subhanahu wa ta'ala for not being the object for the question. All mankind, authenticity concerning your Lord, the generous. We need to question ourselves before we can treat with the poor. With your report, sufficient is yourselves against your this day as a candidate. We must fill our good books with righteousness for being able to say. So as for he who is given his report is in his right hand, he will say, here with my record. Indeed, I was certain that I would be meeting by account. Let us keep in mind that, as the Quran states, we will receive this benefit. 죽은 후에 부활할 때 심판의 날에 형세에서 행했던 모든 행위에 대해 심판받을 것임을 믿고 그 심판에 따라 천국이나 지옥에 갈 것임을 압니다. 무슨 형제자매 여러분, 메시아에 따른 믿음은 우리의 삶을 바르게 이끌며 이미 있고 같이 있게 하는 이슬람의 6가지 기본 믿음 중 하나입니다. 메시아를 믿는 사람은 영원한 행복을 얻을 수 있는 방법이 경세에서 알라 기쁨을 추구하는 삶을 살아야 합니다. 따라서 우리는 소행하여 축복받는 삶을 누리고 훌륭한 도덕성을 갖추도록 노력해야 합니다. 알라에 대한 경외심을 강화하여 신앙을 키워야 합니다. 알라를 어디서나 영원하고 진실한 안녕을 찾아야 합니다. 알라를 잊어버리게 하는 것들로부터 멀리해야 하며 기도를 통해 알라에게 크게 종목임을 표현하고 그분께서 배우신 일에 대해 감사해야 합니다. 우리가 다음번은 구절에 지금 받지 않기 위해서는 알라에게 진심으로 복종하고 좋은 종목이 되도록 노력해야 합니다. 오 인간들이여, 가장 은혜로우신 주님으로부터 무엇이 너희를 위협했는가? जी व्यूअर्स, हमने नमाज़ अदा कर ली जुमे की अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही सुकून मिला। आज काफ़ी अरसे के बाद 10 दिन बाद, यानी कि पिछला जुमे की जो है वो नमाज़ अदा नहीं हो सकी थी मुझसे और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा की नमाज़ अदा की। बहुत ज़्यादा रश था, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग चले गए हैं, बहुत जल्दी निकल गए थे। जी नाज़रीन, नमाज के बाद जब नीचे उतरते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, क्योंकि खाने का वक्त हो जाता है। और वैसे भी हम पाकिस्तान में हों, बांग्लादेश में हों, इंडिया में हों या मुल्क में हों, दोपहर का खाना जो है वो तो डेफिनेटली हर बंदा खाता है, लंच करता है। इसलिए अभी बेहतरीन टाइम है लंच का। तो तमाम लोग जो नमाज से फ़ारुग हुए हैं वो अभी लंच के लिए मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स और जनाब ये इस्तांबुल डिलाइट्स में लोग जा रहे हैं। ये इसका रवायती खाना होगा इस्तांबुल का। यहाँ पे मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं। दमाना